بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان 1442 ہجری بمطابق سن 2021 آپ سب کو سلسلہ عظیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی جانب سے، مرکزی مراقبہ ہال کے سب اراکین کی جانب سے رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فرض کیے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور روشن نشانیوں کا حامل ہے۔ یہ قرآن صحیح راستہ دکھاتا ہے اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس میں روزہ رکھے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں رمضان کے مہینے کی فضیلت کہ اس میں قرآن نازل ہوا اور روزوں کی فرضیت کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ ان آیات کی تلاوت اور ان میں غور و فکر سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنے بڑے انعامات کا ذریعہ ہے۔ روزہ بظاہر ایک سخت اور مشقت والا کام ہے، اور اس حوالے سے یہاں ذکر یہ ہو رہا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اب روزہ بظاہر ایک مشکل عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ روزے کے عمل سے گزر کر، یعنی روزے کی مشقت سے گزر کر انسان کے لیے کئی طرح کی آسانیاں فراہم ہوتی ہیں۔ ان آسانیوں میں ذہنی اور نفسیاتی آسانیاں بھی شامل ہیں، اور ان آسانیوں میں روحانی آسانیاں بھی شامل ہیں۔ روزے کے نتائج یا روزے کے حاصلات یا روزے کے فیوز و برکات میں سب سے بڑی برکت، سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی قربت پانا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے روزہ افطار کرتے ہوئے ملتی ہے، اور دوسری خوشی اسے ملے گی جب اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ روزے کے حوالے سے قرآن کی آیات میں جو سورہ بقرہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں، یعنی اللہ اپنے بندوں سے قریب ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ روزہ، رمضان کی ساعتیں اور روزے میں رہنا، اور اس مہینے کے دن میں ایک فرض یعنی روزہ ادا کرنا، اور رات میں نوافل یعنی قیام اللیل، اور رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، شب قدر پانے کی سعی کرنا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قربت کے مواقع عطا کرتے ہیں۔ اور روزے کا سب سے بڑا حاصل، روزے کا سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے۔ سلاسل طریقت میں خاص طور پر اولیاء اللہ نے بالخصوص اپنے شاگردوں کو، اپنے وابستگان کو، اپنے مریدوں کو روزے کی فضیلت اور اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے روزے کے انعام پانے کے لیے یکسوئی پر متوجہ کیا ہے۔
اس طرف بہت توجہ دلائی ہے۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان دن میں روزے رکھنے اور رات میں قیام اللیل کا مہینہ ہے۔ رمضان میں شب قدر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص انعام فرماتا ہے۔ اس حوالے سے ہم سب کو رمضان کے لیے خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس اہتمام کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں مرد اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں کے ساتھ، ماں، عورت اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کر رمضان کی ساعتوں کو اچھی طرح گزارنے کا اہتمام کریں۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، بہت مناسب ہوگا کہ ہم اپنے گھروں میں افطار کے بعد یا رات تراویح کے بعد یا صبح سحری کے بعد ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور قرآن کی کسی آیت پر یا قرآن کی کسی صورت پر ایک تلاوت اور ایک گروپ ڈسکشن کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن اور قرآن کا فہم پانے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اور گھر میں گروپ ڈسکشن کے ساتھ ساتھ سیرت النبی کے کسی پہلو پر، سیرت النبی کے کسی گوشے پر، حیات النبی کے کسی واقعے پر اہل خانہ کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کا خاص اہتمام کیا جائے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے زیادہ دوسروں پر خرچ کیا جائے، اور اس خرچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہو، کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے لیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے سال سخاوت فرماتے، در رسول ہمیشہ سائلین کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے کھلا رہتا۔ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سب مہینوں سے زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو رمضان میں دوسروں پر خرچ کرنا اللہ کے خوشنودی پانے کا ذریعہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے رمضان میں خرچ کیجیے، اپنے ضرورت مند اقربا کا یعنی رشتہ داروں کا، اپنے احباب کے حلقے میں سے لوگوں کا، اپنے پڑوسیوں میں سے لوگوں کا خیال رکھیے۔ جو کوئی ضرورت مند ہے بہت عزت اور احترام کے ساتھ اس کی مدد کا، یا مدد کے بجائے یوں کہیے کہ اس کی خدمت کا اہتمام کیجیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے افطار کروانے کا یعنی دوسروں کو افطار کرانے کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا خواہ ایک کھجور سے ہی کسی کو افطار کرا دیا جائے۔ تو ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان کے دنوں میں ہم دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور افطار کے لیے اور افطار کے بعد کھانے کے لیے جتنا اللہ کی دیے ہوئے رزق میں سے ہم سے ہو سکے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ دوسروں کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ بابا جی حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی جانب سے آپ سب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد۔ بابا جی کی جانب سے آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی ساعتیں اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی پسند کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہم رمضان میں دن کے روزے، رات میں قیام اللیل اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دوسروں پر خرچ کرنے کا اہتمام کرنے والے بنیں، اور دوسروں کے لیے خیر، عافیت اور اچھائی کا ذریعہ بنیں۔ آمین۔ آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔